حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ عز و جل کو دیکھو کہ وہ بندے کو اپنی معصیت کے باوجود دنیا دے رہا ہے جس معصیت کو وہ پسند نہیں کرتا، تو وہ کوئی تدبیر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: جب انہوں نے اس چیز کو بھلا دیا جس کے ذریعے انہیں سمجھایا گیا تھا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتیٰ کہ جب وہ عطا کردہ چیزوں پر خوش ہو گئے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، تب وہ متحیر و نا امید ہو گئے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5201۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل صفہ میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا تو اس نے ایک دینار چھوڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دینار ایک داغ دینے کے باعث۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر دوسرا آدمی فوت ہوا تو اس نے 2 دینار چھوڑے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 2 دینار 2 داغ دینے کا باعث ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5202۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، دنیا گزر رہی ہے جبکہ آخرت آ رہی ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کے طلبگار ہے۔ تم آخرت کے طلبگار بنو اور دنیا کے طلبگار نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا وقت ہے اور حساب نہیں، جبکہ کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5215۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، کون سا آدمی سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر صاف دل راست گو۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم راست گو کے متعلق تو جانتے ہیں، صاف دل سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صاف و پاک جس پر کوئی گناہ ہے، نہ کوئی ظلم اور نہ ہی کوئی کینہ و حسد۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5221۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ہمارا ایک پردہ تھا جس میں پرندوں کی تصویریں تھیں، یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اسے بدل ڈالو، کیونکہ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو میں دنیا یاد کرتا ہوں، یعنی مجھے دنیا یاد آ جاتی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5225۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یمن کی طرف مبعوث فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے وصیت کرنے کے لیے اس کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت معاذ سوار تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سواری کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا، معاذ ممکن ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، شاید کہ تم میری مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو۔ حضرت معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے گھبرا کر رونے لگے۔ پھر آپ نے مدینے کی طرف رخ پھیر کر فرمایا، متقی لوگ میری قرابت و شفاعت کے زیادہ حقدار ہیں، وہ جو بھی ہو اور جہاں بھی ہو۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5227۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے پراگندہ بالوں والے جنہیں دروازوں سے دھکیلا جاتا ہے، اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لے تو اللہ اسے پوری فرما دیتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5231۔ حضرت مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ اسے اپنے سے کم درجہ لوگوں پر سخاوت کرنے میں فضیلت و برتری حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ ہی سے تمہاری مدد کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5232۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کی رات جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ اس میں زیادہ تر داخل ہونے والے مساکین تھے، جبکہ صاحب ثروت روک لیے گئے تھے، اور آگ والوں یعنی کافروں کے لیے جہنم کا حکم دے دیا گیا تھا۔ اور میں باب جہنم پر کھڑا ہوا اور دیکھا کہ اس میں جانے والوں کی اکثریت عورتوں کی تھی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5233۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس میں اکثریت فقراء کی تھی، میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں اکثریت عورتوں کی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5234۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجر فقراء روز قیامت مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 5235۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے فرمایا، اس شخص کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، معزز لوگوں میں سے ہے، اللہ کی قسم یہ اس لائق ہے کہ اگر کہیں پیغام نکاح بھیجے تو اس کی شادی کر دی جائے، اور اگر کہیں سفارش کرے تو وہ قبول کی جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، پھر ایک آدمی گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ شخص غریب مسلمانوں میں سے ہے، یہ اس لائق ہے کہ اگر کہیں پیغام نکاح بھیجے تو اس کی شادی نہ کی جائے، اور اگر کہیں سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے، اور اگر بات کرے تو اس کی بات نہ سنی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تنہا شخص اس شخص جیسے لوگوں سے بھری زمین سے بہتر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5236۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن متواتر جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5237۔ حضرت سعید مقبری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، ان کے سامنے بھنی ہوئی بکری تھی، انہوں نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے اسے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ نے پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5238۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ جو کی روٹی اور رنگت بدلی ہوئی چربی لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا مدینے میں ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ آپ نے اس سے اپنے گھر والوں کے لیے جو لیے تھے، اور میں یعنی راوی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں شام کے وقت نہ 100 گندم ہوتی تھی اور نہ 100 کوئی اور اناج ہوتا تھا، جبکہ آپ کی 9 ازواج مطہرات تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5239۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور آپ نے کوئی بستر وغیرہ نہیں بچھایا ہوا تھا، اور اس چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو پر تھے، اور آپ نے چمڑے کے تکیے پر ٹیک لگائی ہوئی تھی جس میں کھجور کے درخت کے پتے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کے حضور دعا فرمائیں کہ وہ آپ کی امت پر فراخی فرمائے، کیونکہ فارسیوں اور رومیوں پر بہت نوازشات ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن خطاب، کہ تم ابھی تک اسی مقام پر ہو؟ یہ کفار وہ لوگ ہیں کہ انہیں ان کی لذتیں اس دنیا کی زندگی میں جلد عطا کر دی گئی ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ تم خوش نہیں کہ ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5240۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میری 70 اصحاب صفہ سے ملاقات ہوئی ہے، ان میں سے کسی ایک آدمی پر بھی بڑی چادر نہیں تھی، ان کے پاس یا تو ایک تہبند تھا یا ایک چادر تھی، انہوں نے اس کے کناروں کو گردنوں کے ساتھ باندھ رکھا تھا، ان میں سے کچھ چادریں ایسی تھی جو نصف انگلیوں تک پہنچتی تھی، کچھ کی ٹخنوں تک پہنچتی تھی، اور وہ اسے اپنے ہاتھ کے ساتھ اکٹھا کرتا تھا کہ کہیں اس کا سطر نہ کھل جائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5241۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مال اور صورت و جمال میں اپنے سے بہتر شخص کو دیکھے تو وہ اپنے سے کمتر شخص کو دیکھ لے، اور مسلم کی روایت میں ہے، فرمایا، دنیاوی امور میں اپنے سے کمتر شخص کو دیکھو اور اپنے سے بہتر شخص کو نہ دیکھو، کیونکہ یہ زیادہ لائق ہے کہ تم اللہ کی ان نعمتوں کو حقیر نہ جانو جو اس نے تم پر انعام کی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5242۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، جو کہ آدھا دن ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5243۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے ضعیفوں میں تلاش کرو، تم اپنے ان کمزوروں ہی کی وجہ سے رزق دیے جاتے ہو یا مدد کیے جاتے ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5246۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند فرماتا ہے تو اسے دنیا کے مال و منصب سے بچا لیتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے بچاتا ہے۔ مشکات المصابیح
حدیث نمبر 5250۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں ہیں جنہیں انسان ناپسند کرتا ہے۔ انسان موت کو ناپسند کرتا ہے، حالانکہ موت مومنوں کے لیے فتنے سے بہتر ہے، اور وہ قلت مال کو ناپسند کرتا ہے جبکہ قلت مال کا حساب کم ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5251۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی راہ میں جتنا ڈرایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا۔ اللہ کی راہ میں جتنی مجھے اذیت دی گئی ہے اتنی کسی کو اذیت نہیں دی گئی۔ مجھ پر 30 دن رات بھی گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے کوئی جاندار کھاتا ہے، البتہ اتنی قلیل چیز تھی جسے بلال کی بغل چھپا لیتی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5253۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور ہم نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر ایک پتھر بندھا ہوا دکھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے دکھائے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5254۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں بھوک لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک کھجور عطا فرمائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5255۔ حضرت ابو عبد الرحمن حبلی بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، ایک آدمی نے ان سے سوال پوچھا، کیا ہم مہاجر فقراء میں سے نہیں؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہاری بیوی ہے جس کے پاس تم رات بسر کرتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا، کیا تیرے رہنے کے لیے گھر ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے فرمایا، تم تو مالداروں میں سے ہو؟ اس نے کہا، میرے پاس تو ایک خادم بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا، تم تو بادشاہ ہو۔ عبد الرحمن نے کہا، 3 آدمی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، میں اس وقت ان کے پاس تھا۔ انہوں نے کہا، ابو محمد، اللہ کی قسم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی خرچہ ہے نہ سواری اور نہ ہی ساز و سامان۔ انہوں نے انہیں فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ اگر تم کچھ چاہو تو تم ہمارے پاس آنا، اللہ نے تمہارے لیے جو میسر فرمایا وہ ہم تمہیں عطا کریں گے، اور اگر تم چاہو تو ہم تمہارا معاملہ بادشاہ سے ذکر کریں گے، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مہاجر فقراء روز قیامت مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ انہوں نے کہا، ہم صبر کرتے ہیں اور ہم کوئی چیز نہیں مانگیں گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5257۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا جبکہ فقراء مہاجرین کا بھی ایک حلقہ لگا ہوا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ ان کے حلقے میں شامل ہو گئے، میں بھی اٹھ کر ان کی طرف چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقراء مہاجرین کو اس بات کی بشارت دی جائے جس سے ان کے چہرے خوش ہو جائے، کیونکہ وہ مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے چمکنے لگے، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے بیان کیا، حتیٰ کہ میں نے تمنا کی کہ میں ان کے ساتھ ہوتا یا ان میں سے ہوتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5258۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے خلیل نے مجھے 7 چیزوں کے متعلق حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین سے محبت کرنے اور ان کے قریب رہنے کا مجھے حکم فرمایا، اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اپنے سے کمتر کی طرف دیکھوں، اور جو مجھ سے دنیا کے لحاظ سے برتر ہے اس کی طرف نہ دیکھوں۔ آپ نے مجھے صلہ رحمی کا حکم فرمایا، اگرچہ وہ قطع رحمی کرے۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں کسی سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں حق بات کروں اگرچہ وہ کڑوی ہو۔ آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں اللہ کے حق کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈروں، اور آپ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کروں، کیونکہ وہ کلمات عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5259۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشبو اور عورتیں میرے لیے پسندیدہ بنا دی گئی ہیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5261۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے فتح خیبر سے پہلے کبھی بھی سیر ہو کر کھجوریں نہیں کھائی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5267۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع شکل خط کھینچا، اور ایک خط اس مربع کے وسط میں اس سے باہر جاتا ہوا کھینچا،
اور کچھ اس وسط والے خط کے پہلو میں چھوٹے چھوٹے خط اور کھینچے اور فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی اجل یعنی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور جو باہر کی طرف نکل رہی ہے یہ اس کی امید ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے خطوط پیش آمدہ حادثات ہیں، اگر ایک اس سے خطا کر جاتا ہے تو یہ دوسرا اسے دبوچ لیتا ہے، اور اگر یہ اس سے خطا کر جاتا ہے تو یہ اسے دبوچ لیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5268۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خط کھینچے تو فرمایا یہ امید ہے اور یہ اس کی موت ہے، وہ اسی اثنا میں ہوتا ہے تو زیادہ قریب والا خط اچانک اس تک آ پہنچتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5269۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں، مال کی حرص اور عمر کی حرص۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5270۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے شخص کا دل دو چیزوں کے بارے میں جوان ہی رہتا ہے، دنیا کی محبت کے بارے میں اور لمبی خواہشوں کے بارے میں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5271۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس شخص سے توبہ نہ کرنے اور نیک عمل نہ کرنے کا عذر زائل کر دیا جس کی اجل کو مؤخر کیا حتیٰ کہ اسے 60 سال تک پہنچا دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5272۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اگر انسان کے لیے مال کی دو وادیاں ہو تو وہ تیسری تلاش کرتا ہے، انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی اور اللہ توبہ کرنے والے شخص کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5273۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑ کر فرمایا دنیا میں ایسے رہو گویا تم ایک پردیسی یا راہگیر ہو اور اپنے آپ کو اہل قبور یعنی مردوں میں سے شمار کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5274۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو میں اور میری والدہ اپنے مکان کے کسی حصے کی لپائی کر رہے تھے، آپ نے فرمایا عبداللہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے عرض کیا ہم مکان کے کسی حصے کی مرمت کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا معاملہ یعنی موت اس سے زیادہ تیز ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5275۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے، اور آپ نے اپنا ہاتھ اپنی گدی کے پاس رکھا پھر کھولا تو فرمایا اور وہاں اس کی آرزویں ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5277۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ایک لکڑی گاڑی، ایک اس کے پہلو میں اور ایک اس کے دور گاڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اجل ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں میرا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آرزویں ہیں، وہ آرزویں حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کی آرزو کے پورے ہونے سے پہلے اسے موت آ جاتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5278۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا میری امت کی عمر 60 اور 70 سال کے درمیان ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5279۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں اور اس 60-70 سے تجاوز کرنے والے ان میں سے کم ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5280۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ ایسے مالدار کو پسند فرماتا ہے جو پرہیزگار گمنام ہو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5284۔ حضرت عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، ان میں سے ایک اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا، پھر دوسرا اس کے تقریباً 1 ہفتے بعد فوت ہو گیا۔ صحابہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا دعا کی؟ انہوں نے عرض کیا ہم نے اللہ سے دعا کی کہ وہ اس کی مغفرت فرمائے، اس پر رحم فرمائے اور اسے اس کے ساتھی سے ملائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس کی وہ نمازیں جو اس نے اس کی نمازوں کے بعد پڑھی وہ کہاں گئی، اور اس نے جو اس کے بعد عمل کیے وہ کہاں گئے؟ یا فرمایا اس نے اس کے بعد جو روزے رکھے تو وہ کہاں گئے؟ ان دونوں کے مابین تو زمین و آسمان کے مابین فاصلے سے زیادہ فاصلہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5286۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اسے اطاعت والے کاموں پر لگا دیتا ہے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول، وہ اسے کس طرح کام پر لگاتا ہے؟ فرمایا موت سے پہلے اسے صالح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5288۔ حضرت محمد بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اگر بندہ اپنی یوم پیدائش سے لے کر بوڑھا ہو کر مرنے تک اللہ کی اطاعت میں سجدہ ریز رہے تو وہ روز قیامت اس کو بھی حقیر سمجھے گا اور وہ آرزو کرے گا کہ کاش اسے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ وہ اجر و ثواب میں اضافہ کر سکے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5294۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 افراد حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم جھاڑ کرواتے ہیں اور نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5295۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا مجھ پر امتیں پیش کی گئی، چنانچہ ایک نبی گزرے، ان کے ساتھ ایک آدمی تھا، ایک اور نبی تھے اور ان کے ساتھ 2 آدمی تھے، اور ایک اور نبی تھے، ان کے ساتھ چند آدمی تھے، جبکہ کسی نبی کے ساتھ کوئی ایک بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک بڑا گروہ دیکھا جو افق تک پھیلا ہوا تھا۔ میں نے امید کی کہ میری امت ہوگی، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ہے۔ پھر مجھے کہا گیا دیکھو، میں نے بہت بڑا گروہ دیکھا جو افق تک پھیلا ہوا تھا۔ مجھے کہا گیا اس طرف سے دائیں بائیں دیکھو، میں نے بہت بڑا گروہ دیکھا جو افق پر پھیلا ہوا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت اور ان کے ساتھ ان کے آگے 70,000 ہیں جو حساب کے بغیر جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بدشگونی لیتے تھے، نہ دم جھاڑ کراتے تھے اور نہ ہی داغتے تھے، اور وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے تھے۔ اتنے میں عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ مجھے ان میں شامل فرمائے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ اس کو ان میں سے کر دے۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا اللہ سے دعا فرمائے کہ وہ مجھے بھی ان میں کر دے۔ آپ نے فرمایا اس میں عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5296۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے باعث خیر ہے، اور یہ چیز صرف مومن کے لیے خاص ہے۔ اگر اسے کوئی نعمت میسر آتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5297۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے، نیز وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے اور سب مومنوں میں خیر ہے۔ تو اپنے لیے نفع بخش چیز کے لیے محنت و کوشش کر اور اللہ سے مدد طلب کر اور عاجزی و سستی نہ کر، اور اگر تجھے کوئی نقصان پہنچے تو ایسے نہ کہو اگر میں اس طرح کرتا تو اس طرح ہوتا، بلکہ ایسے کہو اللہ نے مقدر کیا اور جو اس نے چاہا سو کیا، کیونکہ لفظ اگر عمل شیطان کھولتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5298۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اگر تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق فراہم کرے جس طرح وہ پرندوں کو رزق فراہم کرتا ہے۔ وہ صبح کے وقت بھوکے نکلتے ہیں اور شام کے وقت شکم سیر ہو کر واپس آتے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5299۔ Hello friends, subscribe my channel Hotties 92. Hello friends, subscribe my channel Hotties 92.